السلام علیکم ناظرین، گلزار صادق پارک کے اسپورٹس کمپلیکس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ستلج فٹ بال کلب کے سیکریٹری صاحب موجود ہیں. ہم ان سے آج انٹرویو کرتے ہیں اور اس فزیکل ایکٹیویٹیز کے بارے میں چند سوالات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. ایک تو میں آپ کا بہت انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا. سلیم شہزاد میرا نام ہے. 45 سال مجھے سر اس گراؤنڈ میں ہو گئے ہیں الحمدللہ. بے تحاشا بچوں کو میں نے یہاں سکھایا بھی ہے, خود بھی کھیلا ہوں الحمدللہ, اور کنٹینیو ہم جو ہے نا سال سے یہ پریکٹس کر رہے ہیں. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ پیچھے یہ بچے بھی کھیل رہے ہیں. اور کنٹونمنٹ بورڈ کا میں انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں گراؤنڈ مہیا کیا ہوا ہے اور اتنی سہولت دی ہوئی ہے, کیونکہ نواب صاحب نے ہمیں ایک اسٹیڈیم دیا تھا یا گلزار صادق دیا تھا. اس کے علاوہ یہاں کتنے بھی ایم این اے ایم پی اے وزراء آئے ہیں, کسی نے بھی ایک گراؤنڈ نہیں بنا کے دیا ہمیں. تو ہم انتہائی مشکور ہیں کنٹونمنٹ بورڈ کے بھی, اور ہم صفدر شہباز صاحب کے بھی, انہوں نے بھی ہمیں بے تحاشا سہولتیں دی ہوئی ہیں. اور ہم انتہائی یعنی کہ اس حالت میں بچوں کو گراؤنڈ لانا ایک المیہ ہے, کیونکہ اکیڈمیز ہیں اور مختلف خرافات ہیں کہ اب والدین کہیں باہر نکلنے نہیں دیتے کو. برحال اس گہما گہمی میں, اس افراتفری میں بچے یہ سپورٹس کر رہے ہیں, تو ایک بہت یعنی کہ ہم جہاد کر رہے ہیں کہ ہم یہ فٹ بال بچوں کو کھلا رہے ہیں اور ایک اچھی سرگرمیاں دی ہوئی ہیں. اب اس دور کے اندر جو انتہائی یعنی کہ بچے جو ہے کوئی سگریٹ میں لگا ہوا ہے, کوئی اور سرگرمی میں لگا ہوا ہے, ہم ان کو صحت مندانہ ایک سرگرمی دے رہے ہیں. اور میں یہ میرے دوست آئے ہوئے, میرے بڑے بھائی ہیں کراچی سے, یہ انٹرنیشنل کمنٹیٹر بھی ہیں اور بڑی بارک بینی سے فٹ بال کو بھی اور چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں. ماسٹر ریاست صاحب پلیز. السلام علیکم سر, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام. میں اپنا تعارف کرا دوں. اگر میرا تعارف چلا گیا تو پورا پاکستان ہی دیکھے گا اس کو. سارے پاکستان کے نیشنل انٹرنیشنل پلیئر, انشاءاللہ سر, منسٹر وغیرہ مجھے جانتے ہیں. ابھی میں حویلی لکھنؤ سے آیا ہوں, آل پاکستان ٹورنامنٹ چل رہا تھا, تو یہ میرے دوست ہیں شہزاد بھائی, اور میں فٹ بال میں کافی جانکاری رکھتا ہوں. پاکستان فٹ بال فیڈریشن ابھی 60-65 سال کے بعد پاکستان ایک انٹرنیشنل کا ٹیم بھی جیت کے آئی ہے. اور میرا تعلق تو ویسے نواب شاہ سے ہے, ویسے میں پورے پاکستان میں جاتا ہوں. اور شہزاد بھائی کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر انسان میں امنگ ہو, حوصلہ ہو, جذبہ ہو, تو فقیر مثال کارنامے سر انجام دے سکتا ہے. بالکل ایسے اور شہزاد بھائی جو فٹ بال کو پروموٹ کر رہے ہیں, ان بچوں میں اسٹیمنا بھی ہے, صلاحیتیں بھی ہیں, بن کھلے مرجھا جاتے ہیں. اگر ان کو کسی مربوط منصوبے میں کھلایا جائے, ان کا بھی مستقبل روشن تابناک ہو سکتا ہے. اور انہیں 45 سال اس میں صرف کر دیے, اور انہوں نے ان کو بچوں کو ایک فٹ بال کا کھیل عوام کے مزاج سے بھی ہم آنگے ملتا جلتا ہے, ایسے پذیرائی ملنی چاہیے. اور ان کا مقصد ایک اور یہ بھی ہے کہ نوجوان نسل کو منشیات, جرائم, منفی سرگرمیوں سے دور رکھنے کے لیے انہیں بھائی چارہ, ملنساری, بردباری اور قومی سوچ پیدا کرنے کے لیے یہ ایک 45 سال سے خدمات انجام دے رہے ہیں. ہم ان کی خدمت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. ویل ڈن سلیم شہزاد صاحب, یو ڈیزرو اپریشیشن. آئی ریئلی اپریشیٹ یور ایفرٹس فار پروموشن آف فٹ بال, اینڈ آئی آلریڈی لائک یو فار یور لو فار فٹ بال. بہت شکریہ سر آپ کی قیمتی رائے کا. اور سر آپ مطلب یہاں پہ آپ آئے ہیں, آپ نے نوٹ کیا ہو مطلب یہاں پہ فٹ بال گراؤنڈ میں یا ادھر ادھر کوئی بھی ایکٹیویٹیز جو آپ نے دیکھی ہوں, ان میں آپ کو کوئی چیز کسی چیز کی کمی نظر آئی ہو, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کافی متاثر ہوا یہ جن کے نام لے رہے ہیں کینٹون بال, حالانکہ یہ دوسروں کو کرنا چاہیے. یہاں کے مقامی جو ایم پی ہوتے ہیں ان پہ توجہ دینی چاہیے ایسی جگہ پہ, کیونکہ کھیل جو ہے نا جوش ولولہ, وطن سے محبت پیدا کرنے کا جذبہ پیدا کرتا ہے. کھیل سے کیا ہمیں امن اور ملک کو ترقی دی جا سکتی ہے, ہمیں اسی پہ توجہ دینی چاہیے. وی آر پاکستانی, وی آر نیشنل تھنگ, ہم پاکستانی قومی سوچ ہوتے ہیں. تعلیم کے ساتھ ساتھ کھیلوں کا بھی فروغ انتہائی ضروری ہے, تاکہ ہیلتھ از ویلتھ دین واٹر. تعلیم کے ساتھ مطلب صحت مند ضروری بھی ہوتا ہے. اچھا دماغ صحت مند ماحول کو بنانے کے لیے کھیلوں کو فروغ دینا چاہیے, اور جس پہ رجحان زیادہ ہو اسی کو توجہ دینی چاہیے. بالکل سر, آپ نے بالکل ٹھیک کہا. آج کل ہسپتال بھرے پڑے ہیں جبکہ گراؤنڈ ویران ہے, تو اس میں بے شک گورنمنٹ کی بھی کوتاہی ہے, لیکن ساتھ ساتھ ہماری جو ٹیمیں ہیں ان میں ان کے مطلب پیچھے فیملیز وغیرہ کی سپورٹ نہیں ملتی. کسی کے مطلب فائنینشیل ایشوز آ رہے ہیں, کسی کے کیا ایشوز آ رہے ہیں, تو ان سب کو مینیج کرنے کے لیے مطلب گورنمنٹ کو کچھ اقدامات کرنے چاہیے. اس کے بارے میں کرنا چاہیے. موجودہ نفسی کے دور میں کھیلوں کو فروغ دینا جہاد کے برابر ہے. آپ کھیلوں میں فروغ دیں گے تو اس میں آپ کو بتاؤں گا, اصل میں گراؤنڈوں کا فقدان ہے. پہلے ہم محلوں چھلوں میں کھیل لیتے تھے, اب بچے جائیں کہاں؟ مجھے بتائیں گراؤنڈ ہے ہی نہیں ہے.
اسٹیڈیم کو جو ہے وہ انہوں نے یعنی کہ عمارتیں بنا کے گراؤنڈ ختم کرتے آ رہے ہیں. یہاں بھی جو ہے وہ دکانیں اور بازار وغیرہ بنا دیے ہیں, گراؤنڈ ختم کر دیے ہیں. تو بچے مجھے بتائیں نا, اسکولوں میں کالجوں میں اب گھسنے نہیں دیتے بچوں کو کہ وہاں جی وہ دہشت گردی کا خطرہ ہے. ہم بچے جائیں کہاں, مجھے بتائیں نا کہاں کھیلیں؟ پھر نہیں جائیں گے تو منشیات کی طرف بچے جاتے ہیں. یہ گورنمنٹ کو توجہ ہی نہیں دے رہی کہ مجھے آپ بتا دینا, اتنا عرصہ ہو گیا, مجھے ایک گراؤنڈ بتا دیں کہیں. بلیغ صاحب یہاں گورنر رہے ہیں, MNA رہے ہیں اور دوسرے وزراء رہے ہیں, ایک بھی گراؤنڈ اس طرف آتے ہی نہیں. سپورٹس کی طرف کہاں جائیں بچے؟ اب یہ تو ہم اپنی مدد آپ کے تحت چند لوگ ہیں جو سپورٹس کو اجاگر کیا ہوا ہے, چل رہا ہے اجاگر, لیکن کسی کی بھی نہ گورنمنٹ کی توجہ ہے. کمشنر آتا ہے وہ اپنا چلے جاتے ہیں, DC آتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں. ہم کہاں جائیں؟ ہمیں کوئی اجاگر کرنے والا ہے ہی نہیں ہے. یہ ابھی کئی آتے ہیں کئی چلے جاتے ہیں. کسی نے آگے کوئی فنڈنگ کی ہو, کسی نے آگے کوئی ٹورنامنٹس کوائے ہوں, کسی نے کوئی بھی نہیں آتا. صرف چند لوگ ہیں جنونی جو اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں, وگرنہ ختم. سر بالکل آپ یقیناً بہت اچھا کام کر رہے ہیں. آپ کی وجہ سے ہی مطلب یہ نوجوان کھلاڑی جو ہیں انہوں نے کھیلوں کو زندہ رکھا ہوا ہے. سر اگر آپ جیسے لوگ نہ ہوتے تو یقیناً یہ گراؤنڈ کب کے ویران ہو چکے ہوتے. ایسے ہی ہے, یہ تو اب ہو رہا ہے نا سر. کچھ عرصے کے بعد دیکھیے گا, پہلے ہمارے والدین ہمیں مارتے تھے, یعنی کہ توجہ دیتے تھے کہ آپ باہر نہیں جانا, پڑھنا ہے. اب والدین بچوں کو کہتے ہیں کہ گراؤنڈ جاؤ, بچے گراؤنڈ نہیں آتے. وہ موبائلوں میں لگے ہوئے ہیں, کوئی کسی نشے میں لگے ہوئے ہیں, کچھ لگے. ابھی چلے جائیں یا چائے والے کے پاس چلے جائیں, دیکھیں او مجمع لگا تھا, دن میں چلے جائیں, جب بیٹھے وہ سگریٹ پی رہے ہیں, کچھ کر رہے ہیں, فلاں کر رہے ہیں. گراؤنڈ کی طرف تو جب آئیں گے نا جب ہمیں کوئی انتظامیہ ہمارے ساتھ ہوگی, ہمیں کوئی سپورٹ کرے گی. تو سر اس کے پیچھے سب سے زیادہ تو سوشل میڈیا کا ہاتھ ہے. جب سے سوشل میڈیا آیا ہے انسان جو ہے وہ اپنوں سے بھی دور ہو گیا ہے, گیمز وغیرہ سے بھی دور ہو گیا ہے. وہ 24 گھنٹے ریلز سکرولنگ میں گزار دیتا ہے اور نہ اپنے فیوچر کی طرف توجہ دے رہا ہے اور نہ اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے. سپورٹس میں ہم نہیں آئیں گے, دیکھیں اچھا صحت مند, یعنی کہ جب صحت اچھی ہوگی تو اچھا معاشرہ ہوگا. جب ہماری صحت ہی اچھی نہیں ہوگی تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہ انتہائی آج نہیں کل نہیں ان لوگوں کو آنا پڑے گا سپورٹس کی طرف. جب تک یہ لوگ نہیں آئیں گے تو یہ ہسپتال جو ہے نا ایسے ہی یہ بھرے رہیں گے, گراؤنڈ ویران رہیں گے. جب تک گراؤنڈوں کو یہ بھریں گے, گراؤنڈوں کے کچھ نہ کچھ کریں گے, تبھی ہسپتال ویران ہوں گے, وگرنہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. اور آپ لوگوں کا بھی بہت بڑا اس میں حصہ ہے. میں کہتا ہوں اس کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کریں, زیادہ سے زیادہ حصہ ڈالیں اپنا. یہ بھی صدقہ جاری ہے سر. انشاءاللہ سر ہم اپنے حصے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کی آواز انشاءاللہ اعلیٰ کام تک پہنچے گی اور انشاءاللہ اس پہ عمل بھی ہوگا, اور ہم سے جو ہو پائے گا ہم اس کے لیے کرنے کے لیے تیار ہیں. اور اس میں یقیناً عوام کے ساتھ کی بھی بہت ضرورت ہے اور گورنمنٹ کا ساتھ تو بہت زیادہ ضروری ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. سر آپ کی قیمتی وقت کا بہت شکریہ.